الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون رمضان المبارک آیا اور گزر گیا. رمضان المبارک کیا تھا، کیوں آیا، ہم نے اسے کیسے سمجھا، اس کی قدردانی کی یا نہ قدری، کیا کھویا اور کیا پایا. ہر باشعور مسلمان کو اس پر غور و فکر کرنے اور ان سوالوں کے جوابات جاننے کی ضرورت ہے، مگر ان سوالوں کے جوابات جاننے اور جان کر کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے آدمی کو کسی اور سے نہیں بلکہ خود اپنے ضمیر سے ہم کلام ہونا چاہیے. اگر ضمیر زندہ ہو اور بیدار ہو تو وہ آدمی سے ہرگز جھوٹ نہیں بولے گا، دھوکہ نہیں دے گا، وہ اسے بالکل سچ سچ بتائے گا. یہ الگ بات ہے کہ آدمی اسے نظر انداز کر دے، اس کی بتائی ہوئی بات کو نہ مانے. اور یاد رکھیں، جو بات آدمی کا ضمیر اسے بتاتا ہے وہ بات لوگوں کو پہلے سے معلوم ہوتی ہے، کیونکہ آدمی اپنی شخصیت کو اور اپنی اصلیت کو چھپا نہیں سکتا، اس کے نشان ضرور چھوڑ جاتا ہے. لوگ اسے اس کی گفتگو سے، اس کے معاملات سے، اس کے طرز زندگی سے خوب سمجھ رہے ہوتے ہیں. مثلا کوئی شخص اپنی شخصیت کے اعتبار سے تو ایک بخیل آدمی ہو، لیکن وہ اپنی اسی بری خصلت کو چھپانا چاہے یا اس کے برعکس اس کو اپنے آپ کو سخی ثابت کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. اسی طرح کوئی آدمی خالصتاً دنیا دار ہو مگر وہ اپنے آپ کو دیندار ظاہر کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ دو الگ الگ راستے ہیں، دونوں کے الگ الگ تقاضے ہیں، دونوں کی الگ الگ صفات ہیں، الگ الگ خصوصیات ہیں اور الگ الگ مصروفیات ہیں. اس لیے لوگ آدمی کو خوب جانتے ہوتے ہیں کہ وہ کس گروہ اور کس زمرے سے تعلق رکھتا ہے اور کس قسم کا انسان ہے. آدمی کو اس کے ضمیر کے حوالے تو اس لیے کیا ہے کہ وہ خود آپ ہے، اور آدمی اپنے آپ سے تو جھوٹ نہیں بولتا، اس کی بات کو جھٹلاتا بھی نہیں ہے اور اس کی بات کو برا بھی نہیں مناتا. جبکہ اس کے برعکس کوئی دوسرا شخص اگر وہی بات جو اس کے ضمیر نے اسے بتلائی ہے وہی بات دلائل کے ساتھ اسے بتلائے گا
تو وہ اسے برا منائے گا، اس سے ناراض ہوگا۔ اس لیے ہم میں سے ہر شخص کو اپنے اپنے ضمیر سے پوچھنا چاہیے کہ اس نے رمضان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، وہ اس سے مستفید ہونے کے لیے اس نے کیا کیا سنجیدہ کوششیں کی ہیں۔ شاید کہ ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف اور اپنی کوتاہیوں کا احساس کر پائیں، اور شاید کہ ہم تلافی مافات کی کوشش کر سکیں۔ انفرادی طور پر اگر ہم اپنی ایمانی حالت کا جائزہ لینا چاہیں اور رمضان کے حوالے سے اپنی کارکردگی کو جانچنا اور پرکھنا چاہیں، تو اس کا سب سے مناسب طریقہ تو یہی ہے کہ ہم اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر اپنے ضمیر کی آواز سنیں۔ وہ ہمیں ٹھیک ٹھیک رپورٹ پیش کرے گا اور اس میں ہرگز ڈنڈی نہیں مارے گا۔ اور پھر اپنے ہی ضمیر سے بات کرنے کے ایک فائدہ یہ ہے کہ آدمی کو دوسروں کے سامنے شرمندہ بھی نہیں ہونا پڑے گا۔ اس کے بعد اگر ہم اپنی کمیوں کوتاہیوں کی اصلاح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہے اگر ہم اپنی انفرادی ایمانی حالت کا جائزہ لینا چاہیں، لیکن جہاں تک من حیث القوم ہمیں اپنی اجتماعی حالت کا جائزہ لینے کی ضرورت کا تعلق ہے، تو وہ ہمیں اپنی لغزشوں، کمیوں اور کوتاہیوں کا برسر عام اظہار و اعتراف کرنا ہوگا اور اس کے اسباب جاننا ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم رمضان المبارک کے حوالے سے نفع نقصان اور کامیابی اور ناکامی کی بات کریں، یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ دین کے ساتھ تعلق اور اس سے دوری کا اثر صرف ہماری آخرت پر نہیں بلکہ ہماری دنیا کی زندگی پر بھی پڑتا ہے، اور اس کا اثر صرف ہماری ذات پر ہی نہیں بلکہ ہماری موجودہ اور آئندہ نسل پر بھی پڑتا ہے۔ دین انسان کی ضرورت ہے کہ وہ نظام زندگی ہے، ایسا نظام زندگی کہ جس کے بغیر نہ دنیا سبکتی ہے اور نہ آخرت بنتی ہے۔ وہ ایسا نظام زندگی ہے جو پوری دنیا کے نظاموں پر چھا جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے تمام مذاہب عالم پر غالب کر دے، خواہ مشرکین ان کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ اغیار نے اسلام کے اس نظام کی جامعیت، اس کی اکملیت، اس کی وسعت اور اس کی آفاقیت کو جانا اور سمجھا، اس کو تسلیم کیا اور برملا اس کا اظہار و اعتراف کیا۔ ایک جرمن مستشرق جوزف شاخ قوانین اسلام کی بات کرتے ہوئے اس کی فضیلت، اس کی فوقیت، اس کی اہمیت اور اس کی حسن و خوبی کو یوں سراہتا ہے اور اس کا اعتراف یوں کرتا ہے کہ اسلام نے مہذب دنیا کے لیے جو سب سے اہم چیز میراث چھوڑی ہے وہ اس کا مذہبی قانون ہے، جسے شریعت کہا جاتا ہے، جو ہر قسم کے قانون سے واضح طور پر منفرد ہے۔ وہ احکامات الہیہ کا مجموعہ ہے جو انسان کو ہر پہلو سے منظم کرتا ہے، اس کی زندگی کو منظم کرتا ہے۔ اسی طرح رچرڈ کوک اپنی کتاب سٹی آف پیس میں رہتا ہے، یورپ عرب اسپین کا بہت زیادہ مقروض اور احسان مند ہے، کیونکہ قرطبہ اس وقت سائنس اور تہذیب کے لیے ایک جلتا ہوا چراغ تھا جب یورپ ابھی گندگی اور قدامت پسندی کے بوجھ تلے ہوئے دبا ہوا تھا۔ اغیار کی طرف سے اس طرح کے بہت سے اعترافات ہیں
مگر بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ غیروں نے تو اسلام کی عظمت، اس کی اہمیت اور قدر و منزلت کو سمجھا اور برملا اس کا اظہار کیا، مگر افسوس کہ خود اس کے ماننے والے اس سے بیزار و متنفر ہیں۔ اپنے مسائل کے حل کے لیے غیروں کے نقش قدم پر چلنا ضروری سمجھتے ہیں، انہی کی مثالیں دیتے ہیں اور انہی کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ دین سے ہمارا کیا تعلق ہے۔ سوچ اور فکر کے اعتبار سے، عقیدہ و ایمان کے لحاظ سے ہم میں سے ایک بہت بڑی اکثریت دین بیزاری اور بہرہ روی کے شکار ہے۔ دین کو اس قدر ناپسند کرتے ہیں کہ دین پر چلنے والوں سے نفرت کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں اور لباس اور وضاقتہ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ دینداروں سے نفرت دین کی وجہ سے کرتے ہیں، ورنہ دین پر چلنے والوں نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ کسی نے اگر داڑھی رکھی ہے تو اپنے منہ پر رکھی ہے، کسی نے اگر پردہ کیا ہے تو اپنے چہرے پر کیا ہے، دین پر چلتے ہوئے کیا ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے کیا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کیا ہے۔ اب جب من حیث القوم مجموعی طور پر ہمارا دین سے اس طرح کا تعلق و واسطہ ہو، نسبت اور وابستگی ہو، جو کہ حقیقت میں دین سے سراسر اعراض و انحراف ہے اور روگردانی ہے، تو پھر ہم دنیا و آخرت میں بھلا کس طرح کے مسائل اور معاملات کی توقع کر سکتے ہیں اور کس طرح کے انجام کی ہمیں امید کرنی چاہیے؟ جان لیجیے، ہماری دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کا حل، وہ معاشی خوشحالی کا مسئلہ ہو یا معاشرتی بدحالی سے نکلنے کا مسئلہ ہو، امن و امان کا مسئلہ ہو یا ذلت و رسوائی سے نکلنے کا مسئلہ ہو، یا کھوئی ہوئی عزت، عظمت اور شان و شوکت کو دوبارہ حاصل کرنے کا مسئلہ ہو، اللہ کی ناراضی، اس کے غضب سے بچنے کا مسئلہ ہو، یا قدرتی آفات اور مصائب سے بچنے کا مسئلہ ہو، اور طرح طرح کی روحانی اور جسمانی بیماریوں سے بچنے کا مسئلہ ہو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کا مسئلہ ہو، تو اس کا صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے اور ایک ہی حل ہے، اور وہ یہ ہے کہ حتیٰ ترجعوا الی دینکم، یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف واپس لوٹا۔ آپ جانتے ہیں کہ دین کیا ہے اور رجوع الی الدین کیا ہے۔ دین کو اگر دو لفظوں میں بیان کرنا چاہیں تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا نام دین ہے، کتاب و سنت کا نام دین ہے۔ خلوص دل سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، ان پر ایمان لانا ہے، اور معصیت و نافرمانی کے ذریعے دین سے دور ہو جانے کے بعد پھر سے کتاب و سنت کی طرف پلٹنا، تجدید ایمان کرنا، اور پھر سے اسے اسی عقیدہ و ایمان کی طرف لوٹنا، یہ رجوع الی الدین ہے۔ جو کوئی شخص مسلمان ہونا چاہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ وہ کیسے اسلام میں داخل ہوگا؟ شہادتین کا اقرار کر کے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں شہادت اور گواہی وہی معتبر ہوتی ہے جو خلوص دل سے گواہی دی گئی ہو، اور دنیا و آخرت میں نتائج بھی اسی گواہی کے مطابق رونما ہوتے ہیں۔ اب ہم گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے صرف ایمان بالرسالت کی بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایمان بالرسالت کا معنی و مفہوم کیا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں۔ ایمان بالرسالت کا معنی تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اور رسل علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو برحق ماننا،
اور اسی طرح ایمان بالرسالت کے تقاضے بھی ہیں، اور بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کے جو تقاضے ہیں قرآن و حدیث میں، وہ 4 قسم کا بیان کیے گئے ہیں۔ ایک ایمان بالرسالت کا تقاضا ہے اطاعت، دوسرا ہے محبت، تیسرا ہے نصرت کہ آپ کی مدد اور حمایت اور نصرت کی جائے، اور چوتھا ہے تعظیم و توقیر۔ ان میں سے ہر ایک تقاضا ایک مستقل موضوع ہے، ہم اس کی تصویر نہیں جا سکتے، لیکن بات چونکہ دین سے تعلق کے حوالے سے کر رہے ہیں، اس لیے جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم ایمان بالرسول کے تقاضوں پر کس حد تک پورا اترتے ہیں۔ اطاعت، محبت اور نصرت، یہ 3 تقاضے تو ایسے ہیں کہ جس میں انسان کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، محنت و مشقت کرنا پڑتی ہے، سعی و جہد کرنا پڑتی ہے، تب یہ تقاضا پورا ہوتا ہے۔ مگر جہاں تک تعظیم و توقیر کا تعلق ہے تو وہ ایک ادب و احترام ہے۔ اگرچہ یہ تعظیم و توقیر اور ادب و احترام بھی ایک منفرد، مثالی اور خصوصی نوعیت کا ادب و احترام ہے، مگر اس کے لیے کرنے کا کوئی خاص عمل نہیں بتلایا گیا، بلکہ اس حوالے سے کچھ باتوں سے باز رہنے کا حکم ضرور ہے۔ لیکن کس شدت سے وہ احترام بجا لانے کا حکم ہے، اندازہ کیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، اور نہ ان کے ساتھ اونچی آواز سے بات کرو جس طرح کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اس شدت احترام کو صحابہ اکرام کیسے سمجھے، اس کی مثالیں بھی تاریخ اسلام میں ملتی ہیں۔ جیسے کہ ہے، ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں 2 آدمیوں کو اونچی آواز سے بات کرتے ہوئے سنا، تو ان کو بلایا اور فرمایا کہ تم لوگ کہاں سے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہم طائف سے آئے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر تم لوگ اس علاقے کے ہوتے تو میں تمہاری پٹائی کرتا، تم اس مسجد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اونچی آواز سے بات کرتے ہو۔ اب ہم اگر اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور دیکھیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا احترام کرتے ہیں، اور پھر اپنے دعووں کو دیکھیں، اگر ایمان بالرسول کا ایک آسان سا تقاضا بھی پورا نہ کر سکیں اور دعویٰ عشق رسول کا ہو اور ریاست مدینہ قائم کرنے کا ہو، تو پھر دین سے تعلق تو کیا ہوگا؟ الٹا ہمارا طرز عمل دین کا مذاق اڑانے کے مترادف ہوگا، اور ہم دین کے مجرم ٹھہریں گے، اور پھر نتیجتاً ہمیں دنیا میں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ہم سامنا کر رہے ہیں اور سزائیں بھگت رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ اگر ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کے دیگر تقاضوں کو بھی نظر انداز کر دیا جائے تو پھر ذلت و رسوائی کا فیصلہ جو ہے وہ حتمی ہے۔ اور وہ حدیث آپ نے ضرور سنی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا تبايعتم بالعين واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم۔ کہ جب تم لوگ بے عینہ کرنے لگو گی، وہ تجارت جس کی بنیاد سود پر ہے، یعنی جب تمہارے کاروبار سودی ہوں گے اور تم گایوں اور بیلوں کی دمیں پکڑ کے بیٹھے رہو گے اور تم کھیتی باڑی میں مگن ہو جاؤ گے اور جہاد کو چھوڑ دو گے، تو اللہ تعالیٰ تم پر ایک ذلت اور رسوائی مسلط کر دے گا جسے اس وقت تک تم سے نہیں ہٹائے گا جب تک تم اپنے دین کی طرف نہیں لوٹاتے۔ اب یہ بدعمالیاں اور کوتاہیاں کہ حدیث میں جن کا ذکر آیا ہے، کیا مجموعی طور پر ہمیں پائی نہیں جاتی؟
یقیناً پائی جاتی ہیں، بلکہ بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جو ان بد آمادیوں سے محفوظ ہیں۔ اس میں ایک بے عینہ کا ذکر ہے، جس کا مطلب ہے کہ سودی معاملات کرنا، اور جس کا مطلب ہے اس خاص بے کا مراد نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی سودی معاملہ کرنا ایک تو یہ کوتاہی ہے بلکہ گناہ ہے، اور دوسری بات جس کا ذکر فرمایا وہ ہے گایوں اور بیلوں کی دمیں پکڑ لینا، جس کا مفہوم ہے کہ گایوں اور بیلوں کے کاروبار میں انسان مست ہو جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کھیتی باڑی میں مگن ہو جانا۔ ان گایوں بیلوں کا کاروبار کرنا یا کھیتی باڑی کرنا گناہ کا کام تو نہیں ہے، پھر ان کاموں کو ذلت اور رسوائی کا سبب کیوں بتلایا؟ اس لیے کہ جب کوئی شخص ان جائز کاموں میں اتنا مگن ہو جائے کہ دین کے تقاضوں کو نظر انداز کر دے تو پھر یہ کاروبار، یہ کام ذلت و رسوائی کا سبب بن جاتے ہیں۔ اور چوتھی چیز جس کا ذکر فرمایا کہ جس کی وجہ سے تم پر ذلت و رسوائی مسلط کی جائے گی، وہ ہے جہاد کو چھوڑ دینا۔ اور جہاد کو چھوڑنے کی بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دنیا میں مست و مگن ہونا، اور جسے حب الدنیا و کراہیت الموت بھی کہہ سکتے ہیں، جو کہ ایک دوسری حدیث میں مسلمانوں کے روب و دبدبہ، کافروں پر مسلمانوں کے روب و دبدبہ کے ختم ہو جانے کی وجہ ہے۔ وہ وجہ یہ بتلائی کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، تم دنیا سے شدید محبت کرو گے اور موت کو ناپسند کرو گے۔ بات ہو رہی تھی کہ رمضان مبارک کے حوالے سے ہم نے رمضان مبارک میں کیا کھویا اور کیا پایا، ہم نے اس مبارک مہینے کی قدردانی کی یا ہم نے اللہ تعالیٰ کی پیشکش کو ٹھکرایا، اور بات ہو رہی تھی کہ یہ ہم نے اپنے ضمیر سے پوچھنا ہے۔ اب جب ہم نے مجموعی اور من حیث القوم اپنی اس حالت کا، ایمانی حالت کا جائزہ لیا ہے، اور ہم یہ اس جائزے کی روشنی میں جان چکے ہیں کہ ہم دین سے کوسوں دور ہیں، جس کے نتیجے میں ہم پر مسلط ذلت و رسوائی مسلط کی جا چکی ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ حدیث کی روشنی میں یہ ذلت و رسوائی ہم سے اس وقت تک دور نہیں کی جائے گی جب تک ہم اپنے دین کی طرف لوٹ نہیں آتے۔ اب کوئی ہے جو اپنے دین کی طرف لوٹنا چاہے؟ آخری بات کہ دین کی طرف واپس لوٹنے کا معنی کیا ہے اور کس طرح لوٹنا ہے، یہ باتیں انشاءاللہ پھر کسی خطبے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ سر دست آخری بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ بات اللہ کی قسم کھا کر کہی جا سکتی ہے کہ اگر دنیا میں مسلمانوں کی تعداد صرف اتنی ہو جتنی صحابہ کرام کی تھی، اور ان کا ایمان بالکل اسی جیسا ہو جس طرح صحابہ کرام کا تھا، تو اس وقت دنیا کی سپر طاقتیں ان کے قدموں پر ہوں۔ جس طرح قرون اولیٰ میں اس دور میں مٹھی بھر جماعت جو کہ 10 سال کے قلیل عرصے میں جنہوں نے ریاست قائم کر لی، ایک سلطنت قائم کر لی، تو اس وقت کی سپر طاقتیں روم اور فارس ان پر ان کے قدموں میں تھی، ان کے سامنے سرنگوں کر دیا تھا۔ تو ہماری رمضان مبارک سے کس طرح ہم نے شروع کیا ہے وہ ہم میں سے ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کر جان سکتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم پر جو سزائیں مسلط کی گئی ہیں اس کی حقانیت پر بھی آدمی کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وہ بیماری بتلائی ہے، پھر اس کی سزا بتلائی ہے، اور پھر اس کا حل بتلایا ہے، اور سزا ہے ذلت و رسوائی۔ امید ہے کہ ذلت و رسوائی اس کا معنی و مفہوم بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔
ہر باشعور انسان یہ اچھی طرح سمجھتا ہے کہ آج مسلمان کس طرح بے بس ہیں، مقہور ہیں، مظلوم ہیں، اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے دوسری سپر طاقتیں انہیں حکم دیتی ہیں اور ذلیل رسوا کرتی ہیں۔ اور ہم تیسری آخری بات کہ اس کا یہ حل بھی بتلایا ہے اس ذلت رسوائی سے نکل، اگر ذلت رسوائی میں رہنا چاہتے ہیں تو یہ مسلمانوں کی اپنی مرضی ہے، لیکن اگر نکلنا چاہیں تو اس کا صرف اور صرف ایک ہی حل ہے، اور وہ ہے حتیٰ ترجعوا الی دینکم، حتیٰ کہ تم اپنے دین کی طرف واپس لوٹاؤ۔ اور دین کی طرف واپس لوٹنے کا مفہوم مختصر یہ ہے کہ وہ جو الفاظ ادا کر کے ہم مسلمان ہوتے ہیں، کلمہ شہادت ہے، وہ سچے دل سے وہ الفاظ کرنے ہیں اور ان کے تقاضوں کے مطابق ادا کرنے ہیں، تب اپنے دین کی طرف واپس لوٹائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔